کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ بولے اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا؟ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جانا یعنی جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ
فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے نور سے اللہ تبارک تعالی منور فرمائے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم چشم و چراغ، اور اگر یوں کہیے کہ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت فرمانے والے، اور اس امت کو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم مجاہد بھی، اور عظیم عالم دین بھی، اور عظیم صوفی جو ہے وہ عطا کرنے والے حضرت خواجہ محمد باقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ان کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان رہے گی۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ایک چمکتا دمکتا اور بہت ہی مبارک نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آج ہم انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کے جو مبارک انداز تھے ان میں یہ بھی ہے ڈومینیٹڈ جو انداز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا کہ ان کی والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ ایک ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بندہ بولے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ انداز ایسا اپنا لینا کہ دوسرا دعا دینے پر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جس طرح سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے اندر بھی آپ کی ماں کا کردار ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی جو ہے وہ تربیت کے اندر ان کی ماں کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ محمد باقی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے اندر بھی ان کی ماں کا ایک بڑا کردار ہے، اور ان کے جو عالی مقام ہے، ان کا ایک بلند درجہ ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا اس رتبے تک پہنچنے میں ان کی ماں کی دعاؤں کا بھی ایک بہت زبردست کردار ہے۔ اور یہاں ان کی جو میں نے پڑھی ہے ان کی سیرت اور ان کی حالات، ان کی بایوگرافی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، یعنی ایسا سعادت مند بندہ اپنے آپ کو بنائے کہ ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کریں، اس طرح کا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مخلوق خدا پر رحم، پھر آپ کی سادگی اور آپ کے جو مبارک انداز رہے ہیں انشاءاللہ الکریم ان کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سلاسل طریقت کے سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، جتنے سلاسل ہیں ان سب کے ساتھ تعلق رکھنے والے مشائخ کا دل کے اندر احترام بھی ہونا چاہیے، اور ان کی عزت بھی ہونی چاہیے کہ بندہ جو فیض پاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ادب اور احترام کی بدولت بھی بڑی بہاریں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنائے، اولیاء کا بادب بنائے، تمام سلاسل کی مشائخ کا اللہ کریم ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حضرت قاری قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے، اور آپ کی جو اس حوالے سے ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے جو کالز ہوں گی ان کا انشاءاللہ یہ جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے پہلے خلیل بھائی سے
کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایہو صدا سوچدا معیار ہونا چاہیدا، ایہو صدا سوچدا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا۔ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا۔ یاد کرو اپنے غلامانو، ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ آئیے خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، شفیع بھی ہے، رسول بھی ہے، شفیع بھی ہے، رسول بھی ہے، مطاع بھی ہے، قسیم بھی ہے، اٹھاتے تکلیف کافروں سے، دعا ہدایت
यकता शकूर भी है, हलीम भी है, तमाम औसाफ में यकता शकूर भी है, हलीम भी है। खुदा के प्यारे नबी हमारे, खुदा के प्यारे नबी हमारे, रऊफ भी है, रहीम भी है। ये लादवा है मरज़ हमारा, ये लादवा है मरज़ हमारा, तबीब क्यों करेंगे चारा। ये लादवा है मरज़ हमारा, तबीब क्यों करेंगे चारा। इलाज मेरा करेंगे आका, इलाज मेरा करेंगे आका, इलाज मेरा करेंगे आका। तबीब दिल है, हकीम भी है, इलाज मेरा करेंगे आका, इलाज मेरा करेंगे आका। तबीब दिल है, हकीम भी है। नहीं है कुछ अर्ज़ की ज़रूरत, नहीं है कुछ अर्ज़ की ज़रूरत, के पे रोशन है सबकी हालत। नहीं है कुछ अर्ज़ की ज़रूरत, के पे रोशन है सबकी हालत। रसूल अकरम समीअ भी है, रसूल अकरम समीअ भी है, बसीर भी है, अलीम भी है। रसूल अकरम समीअ भी है, बसीर भी है, अलीम भी है। रसूल अकरम समीअ भी है, बसीर भी है, अलीम भी है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, रसूल अकरम समीअ भी है, बसीर भी है, अलीम भी है। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। रसूल अकरम समीअ भी है, बसीर भी है, अलीम भी है। दुनिया की तरफ देखना
رسول اکرم سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے، رسول اکرم سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری، انہی کی نعمتیں ہیں ساری، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے قصر نعیم بھی ہے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ عرش کے تاجدار مولا، وہ عرش کے تاجدار مولا، صفت ہے یاسین ثنا ہے طہ، غنی و معطی ہے نام ان کا، عرب کے درے یتیم بھی ہے، ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا، وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے۔ عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو، کیسے پیارے، امین بھی ہے، مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے، عظیم بھی ہے، امین بھی ہے، مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ انہی کے سر پر ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہے، کلیم بھی ہے، جمیل رضوی قادری کو، جمیل رضوی قادری کو، غم عذاب علیم کیوں ہو، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہے، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہے، خدا
حضرت مداح حبیب جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہی پیارا کلام سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا آپ نے کیسے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ خلیل بھائی بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ یبارک، اللہ آپ کی آواز میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کاموں میں، رزق میں، مال میں، جان میں، گھر بار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے، اور وہ جو خاص جو کرم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ثنا خانوں پر، اللہ اس میں سے آپ کو بھی اور آپ کے طفیل ہمیں بھی اس میں سے حصہ اللہ نصیب فرمائے۔ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ جس نے نگاہ عنایت پانے کے لیے جو ہے وہ تعریف کی ہے، اور جس نے اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے رب کے حبیب کی تعریف کی ہے، بس پھر اس کی جزا بھی جو ہے نا جی وہ پھر ایسی ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مالک کریم جو اپنے پیاروں کو عطا فرمائے گا ان میں سے حصہ بھی نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عدنان بھائی کچھ ان کے نسب کا تعارف ہو جائے، کوئی نام، ان کے والد صاحب کا نام، اور پھر ہم آگے اس کو عنوان کو لے کے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا نام پاک ہے، اور مشہور محمد جو باقی ہے نام جی ہے، محمد باقی، ٹھیک، اور مشہور جو ہیں وہ خواجہ باقی باللہ کے نام کے ساتھ آپ کی شہرت ہے، کہ لوگوں میں جب باقی باللہ کہا جائے تو پھر ذہن آپ ہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت قاضی عبدالسلام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی جلیل القدر عالم دین تھے، واہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا سوز اور آہ و بکا، اشک ریزی کی اللہ کریم نے انہیں بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت تو ہے ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اس کی بے نیازی سے اشک باری کرنا، یہ حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کا شب و روز کا ایک طریقہ رہا ہے۔ واہ جی واہ، اور اگر آپ کے خاندان کو دیکھا جائے تو یہ ویسے بعض علماء نے، بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ترک قوم سے تھا، ترک کے قبیلے سے تھا، اور بعض نے افغانستان کے بھی جو ہے وہ کچھ ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ صحیح، سن 971 ہجری کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ کابل کے اندر افغانستان میں ہوئی، صحیح، اور جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے جی، وہ یعنی والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے وہ آپ خاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے۔ صحیح، حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے، چونکہ گھرانہ ہی ایسا تھا کہ والد گرامی بھی اشک باری کرنے والے، آہ و بکا کرنے والے، اللہ کریم کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اور والدہ بھی نہایت نیک اور پارسا خاتون تھیں، واہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، یہ ان کے گھر کے اندر شب و روز انہوں نے آنکھ کھولی تو یہی چیزیں دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچپن میں آپ کثرت کے ساتھ، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ زمانہ طالب علمی میں بھی جب کسی اللہ والے کو دیکھتے تھے نا تو اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس بیٹھتے اور وہاں ان سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، ان کی محافل سے، ان کی مجالس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سامان کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے بچپن کے اساتذہ میں سے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بڑا رسوخ عطا فرمایا تھا علم میں۔ جو اس زمانے کے بڑے بڑے صاحبان علم تھے وہ ان کے بڑے قدردان تھے، اور حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے ایسے قدردان تھے کہ پہلے ان کے مکتب میں آپ نے حاضری دی، وہاں پڑھنا شروع کیا، اور پھر جب بادشاہ نے انہیں سمرقند کے لیے جو ہے وہاں یہ ملنے کے لیے گئے تو وہاں روک لیا گیا، تو آپ پھر افغانستان سے سفر کر کے وہاں سمرقند ان کے پاس پہنچ گئے اور وہیں اپنے استاد صاحب سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں، چونکہ آپ نے گھر کے اندر ایک ماحول پایا تھا، دینی ماحول، اور پھر
وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کائنات میں دنیا میں جن سے خدمت دین لینا چاہتا ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی بچپن ہی میں بہت ساری وہ خصوصیات عطا کر دیتا ہے جو اور لوگوں کو عطا نہیں کی جاتی۔ حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیشانی پر جو اللہ والے تھے وہ ولایت کے آثار دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب مجاہدات کیا کرتے خود آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو ہمیں مقام و مرتبہ عطا کیا نا، ہم نے اتنی ریاضتیں اور مجاہدے نہیں کیے کہ ہمیں وہ مقام و مرتبہ ریاضتوں اور مجاہدوں کی بنا پر عطا کیا جاتا۔ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، روتا میں تھا، دعائیں میری ماں کیا کرتی کہ یا اللہ مجھ سے میرے بیٹے کا رونا نہیں دیکھا جاتا، یہ جو اپنی جوانی، اپنا جو ہے وہ لڑکپن، یہ سب کچھ چھوڑ کر، اس کی لذتوں کو چھوڑ کر یہ جو تیری راہ پر چل پڑا ہے، مولا مجھے زندگی ہی میں اسے کامیاب ہوتا ہوا دکھا دے، ورنہ ایسا آپ کا انداز ہوا کرتا تھا کہ یا اللہ میں اسے ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتی اپنے بیٹے کو۔ تو تیری ماں بھی چاہ رہی ہے کہ معرفت الہی جلدی مل جائے، مل جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو میں فرماتے تھے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ میری ریاضتوں کی بدولت نہیں، حالانکہ ریاضتیں آپ کی بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک جس بندے کے احسانات آپ کی زندگی میں ہے نا تو اسے تسلیم کیا جائے۔ فرما رہے مجھے جو کچھ ہے وہ میری والدہ کی دعاؤں کی بدولت، پھر خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم میری طرف سے انہیں بہتر جزا عطا فرمائے، میری والدہ کو۔ والدہ کے لیے دعا بھی ہے اور جو انہوں نے جو خدمت کی ہے اس کا جو ہے وہ اعتراف بھی ہے، اور جو کچھ رب کی نعمتیں پا رہے ہیں اسے بھی انہی کا صلہ، انہی کی دعاؤں کا بدلہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ سعادت مند بیٹے کا ایک انداز ہے۔ اور ہم معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ والدین نے، ماں باپ نے سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لیے، لیکن یہ اللہ کے اولیاء کا انداز ہے کہ جو کچھ ہے وہ میری والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا سعادت مند بھی بندہ اپنے آپ کو بنائے کہ والدین کے دل سے اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ نکلتی رہیں، وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ خالد بھائی؟ سلمان بھائی، والدین اپنی اولاد پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے انداز میں شامل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو قدم قدم پر دعائیں دیں گے کہ ہمارا بچہ کچھ کر جائے، کچھ بن جائے۔ جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں ان کا تو یہی انداز ہوتا ہے۔ بہرحال معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض افراد اپنی اولاد کو کوس رہے ہوتے ہیں، اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچہ کبھی کبھار جو ترقی نہیں کر پاتا اس میں اس کے والدین کے کوسنے کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب والدین گفتگو کریں اپنے بچوں سے تو اس بات کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں کہ تم چل نہیں سکتے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ مختلف الفاظ والدین اپنے لبوں پر لاتے ہیں، وہ نہیں لانے چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کہنے سے کچھ ہو جائے گا تو آپ کچھ اچھا کہہ دیں تاکہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہو جائے، بھلا ہی ہو جائے، اگلے کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو والدین الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھا جائے نا کہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور والدین کے اپنے دل میں بھی نیکی کا بیج موجود ہو، تو پھر وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کسی ایسے تناور درخت کے ساتھ مل جائے جو اس کی دنیا میں بھی اس کے کام آ جائے، اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ یہی دیکھیں کہ آپ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کتابوں میں لکھا گیا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ قربان۔ یعنی ماں باپ کی دعا تو ویسے بچے کے لیے قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد قبول ہونے والی دعاؤں میں سے، لیکن اس کے باوجود وہ خاص اہتمام کرنا، وہ اجابت دعا کے اوقات کا معلوم ہونا، خود دل میں جب نیکی کا بیج موجود ہے تو اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے یوں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دے، اسے وہ مقام عطا فرما دے جس کی یہ طلب میں رہتا ہے۔ یعنی بچے کی طلب بھی سچی ہے اور ساتھ والدین کی بھی تصدیق اور قبولیت کے لیے، جیسے نہیں کہتے، تائید آ رہی ہے، آگے بڑھانے کے لیے بات آ رہی ہے۔ تو یہ ایک تو وہ کام ہے کہ بندہ دعاؤں کے لیے کہتا رہے سلمان بھائی، اور دوسرا یہ کام ہے کہ وہ اپنے کام ایسے بنا لے کہ دیکھ کر اس کو دعا نکلے۔ تو یہ اللہ والے نا سلمان بھائی، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں بھی لگے رہتے ہیں لیکن مخلوق کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرتے۔ والدین کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیے، ان کا برتاؤ دیکھیے،
تو وہ انتہائی ایسا ہوگا جیسے ایک فرما بردار بندہ ہوتا ہے، فرما بردار بچہ ہوتا ہے۔ ہم نے والدین کے آداب میں اس بات کو باقاعدہ تفاسیر میں پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھا کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے رہے جیسے بندہ یعنی غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ بالکل، جب اس طرح سے ان کی نیاز بندی اور ان کے ساتھ فرما برداری کا سلوک رکھے گا اور سلسلہ رکھے گا تو پھر وہ جو دل کی دعائیں ہوتی ہیں نا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو پھر یہ والدین کی دعائیں، ان کا طاقت پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ جلدی پردے قبول تک پہنچتی ہیں۔ کیا بات ہے خالد بھائی۔ اور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے اسلامی بھائی، نیک اعمال کا جائزہ لینے والے اسلامی بھائی، اور دین متین کا علم رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن الحمدللہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور ان کی بات کو جو پریفر کرنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ الہ ثانی۔ اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا خالد بھائی جی کہ ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ، قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب ساتھ ہیں۔ خلیل بھائی کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو صحت سلامتی کا عطا فرمائے۔ بول بھی نہیں سکتی خلیل بھائی، ایسا ہی ہے۔ تو خلیل بھائی کے میں کچھ دن پہلے خلیل بھائی کے گھر پہ گیا میں، تو جس دن میں پروگرام میں نہیں آیا تھا پھر اس دن شام میں ان کے ہاں جو ہے وہ گیا تھا، تو خلیل بھائی کے اس میں نے دیکھا کہ چلغوزے پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ خلیل بھائی نے مجھے کہا کہ لیں آپ بھی، تو اس میں سے کچھ دانے 2-4 مہینے بھی جو ہے نا وہ لیے۔ تو خلیل بھائی نے کہا کہ یہ چلغوزے جو ہیں وہ میں لے کے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے کینو بھی منگوائے، اور کینو خالد بھائی وہ کینو تھا کہ جو میں سارے رستے میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے یہ کینو مل جائے، بہرحال مجھے تو نظر ٹھیلوں پر اس طرح سے نظر نہیں آیا، بڑا اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ کینو ماشاءاللہ، تو اس کے بھی خلیل بھائی نے کینو منگوائے۔ بہرحال کینو مجھے بھی پسند ہے، میں نے بھی کھائے، خلیل بھائی نے بھی کھائے۔ میں نے کہا یار خلیل بھائی، میں نے ان کو اس وقت بھی کہا، میں نے کہا میں تو دیکھتا آیا ہوں کہ یہ ملے اور جو ہے نا وہ بندہ لے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے فروٹ والے سے اسپیشل جو ہے وہ پیٹی کھلوا کے جو ہے وہ نکلوائے ہیں، جو اوپر طے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی امی جان کے لیے لے کر آیا۔ اچھا پھر حافظ صاحب اب وہ بیمار ہیں، بول بھی نہیں سکتی، کھا بھی نہیں سکتی، اور ڈرائی فروٹ کیسے کھائیں؟ تو وہ چلغوزے جو ہیں وہ ان کو خلیل بھائی جو ہے وہ کوٹ کے جو ہے نا وہ ان کو کوٹ کے میش کر کے وہ جو ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اب ماں دیکھ تو رہی ہے، بول نہیں سکتی لیکن دیکھ تو رہی ہے۔ اچھا ماں نہ بھی دیکھ رہی ہو، وہ رب کریم جس نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وبالوالدین احسانا انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، انشکر لی والی والدیک، وہ جس کا یہ جو خدمت کر رہا ہے وہ تو نہ ابھی ریوارڈ دے رہا دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ اپریسیشن کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جس رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ حی قیوم ہے، حی قیوم ہے، اور شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند ہے، حی الذی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے جس کو کبھی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی، ایسا کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب وہ بندے پر عنایتیں فرماتا ہے تو بندے کے یوں مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے نا جی رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف والا حساب ہو رہا ہوتا ہے، پھر بندے کے کام بن رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایک طمانینت میسر ہوتی ہے، مشکل حالات میں بھی اس کے اندر ایک کرج ہوتی ہے اور اس کے کام جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ حل کیسے ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا بھی انداز جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے
کہ ہم ان کے لیے اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کریں کہ ان کا دل ہمارے لیے دعائیں جو ہے وہ کر رہا ہو. کہنا بھی چاہیے دعا کے لیے، والدین سے کہنا بھی چاہیے. اور میں اس سے ایک درجہ اوپر کی جو بات یہ کر رہا ہوں، بندہ ایسا بنائے کہ اس کی دعا ہو. مرید ہو تو مرید بھی ایسا بنے کہ مرشد جو ہے وہ دیکھ کر دل سے ہی جو ہے وہ دعائیں فرما رہا ہو. یار بے کریم میرے اس مرید کا بیڑا جو ہے وہ پار لگا دے. سبحان اللہ. ایسا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بنائے، ظرف بنائے. ظرف عدنان بھائی جب اپنے آپ کو گلدان بنائے گا، گلدان بنائے گا تو لوگ اس میں پھول رکھیں گے. گلدان برتن ہوتا ہے. اب گلدان لفظ تھوڑا مشکل ہے، بال جیسے ہوتا ہے نا وہ گھر میں ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں جس میں پھول رکھتے ہیں، اسے گلدان کہتے ہیں. پھول، ہاں جی، دان مانا برتن. جی، ٹھیک ہے. رکھنے کی جگہ. نمک دان، نمک رکھنے کا نمک دانی برتن. ٹھیک ہے. چلے بہرحال آگے چلتے. گلدان کیا ہے؟ وہ برتن ہوتا ہے جس میں پھول رکھے. تو گلدان بنائے گا تو لوگ کیا رکھیں گے؟ اس میں پھول رکھیں گے. اور اگر کچرا کنڈی اپنے آپ کو بنائے گا، اور اگر اگال دان بنائے گا، ہاں اگال دان بنا لے، صحیح، تو پھر تھوک ہی پھینکیں گے اس میں. اور کیا؟ یا کچرا کنڈی بنا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچرا ہی لوگ پھینکیں گے. برتن میں فرق ہے. تو انسان بھی اپنے آپ کو اس برتن سے دیکھ کر کس سے سیکھے. اس برتن کے اندر جو ہے وہ کیا رکھا جاتا ہے؟ قابل قدر شے رکھی جاتی ہے یا کچرا ڈسٹ بین میں کچرا رکھا جاتا ہے؟ کچرا رکھا جا رہا ہے یا اس میں پھول رکھا جا رہا ہے؟ دونوں ہی برتن ہیں. دونوں ہی کیا ہیں؟ برتن ہی ہیں. ایک میں پھول ہے، ایک میں کچرا ہے. تو انسان اپنے آپ پر بھی غور کرے کہ میں نے اپنے آپ کو کس انداز میں جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور کس انداز میں جو ہے وہ ڈھالا ہوا ہے. اللہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم ایسا جو ہے وہ اچھا اور سچا بنائے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے دعائے خیر کریں، ہمارے پیر و مرشد ہمارے لیے دعائے خیر کریں. تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، اور اللہ کریم کی رحمت سے نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ قبر و حشر میں بھی بننے کا بیڑا پار ہوگا. ہم اولیاء کی یاد مناتے ہیں. یہ جمادی الاخری کا جو مہینہ ہے، اس کو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی سے بھی نسبت حاصل ہے. تو اسی مناسبت سے ہم ان کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، آراس بھی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ بزرگوں کے عرس کیوں منائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب علامہ ذلہ کا بڑا پیارا سا ویڈیو کلپ ہے. آئیے آپ کو دکھاتا ہے. اولیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی محافل کا انعقاد کرنا، ان کا عرس منانا، یہ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا معمول ہے. یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو لے کر احد شریف کے مزارات پر گئے، اور وہاں جا کر نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ میں منبر بھی لے کر گئے، کیونکہ احد شریف کے اندر تو منبر ہونے کا مطلب نہیں بنتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزارات پر گئے اور جا کے ان مزارات کے سامنے جا کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد منبر پر جلوہ گر ہوئے. اور وہاں آپ نے ارشاد فرمایا، انی فرط لکم، اے لوگو میں تم سے آگے جا کر تمہارے لیے انتظامات کرنے والا ہوں. مراد یہ کہ میں اگلے جہان میں جا کے، دنیا سے کوچ کر کے میں تمہارے لیے اگلے جہان میں جا کے انتظامات کرنے والا ہوں. اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں. اور فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اپنے حوض کو یہاں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں.
اور فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پر یہ ڈر نہیں کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، لیکن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک۔ اب یہ جو حدیث مبارک میں امور بیان کیے گئے، ان امور کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد شریف کے مزارات پر گئے، ساتھ میں منبر لے کر گئے، وہاں جا کے نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ نے وعظ فرمایا، اور اس وعظ کے اندر آپ نے اپنے فضائل بھی بیان فرمائے اور آخرت کی فکر بھی دلائی۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت سے بچ کے رہنا، ان چیزوں کا بیان بھی فرمایا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو امور ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زبان میں عرس کہتے ہیں، کہ عرس میں کسی مزار پر جا کر صاحب مزار کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، واعظ و نصیحت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت و شان کا بیان ہوتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو جن انعامات سے نوازتا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام عرس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ عرس کیوں کرتے ہیں اس پر بھی، اور پھر عرس کہتے کس کو ہیں اس پر بھی آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے۔ بزرگوں کی یاد منائیں تو ان کو اصحال ثواب بھی کریں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کی بلندی کے درجات کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ہم سفر دیکھیں عدنان بھائی، جی تو سفر بھی انہوں نے بہت کیا ہے ماشاءاللہ، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر اگر میں اسی عنوان پر ابھی رہوں آپ کی تعلیم کے اوپر، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مثالی تھا۔ جیسے آپ کی مخلوق پہ رحم دلی کو دیکھ لیا جائے، ہمارے ہاں عدنان بھائی یہ ٹاپک تو بہت ہے کہ مہربان تو کائنڈ تو جینرس تو جو ہے وہ سافٹ ہارٹڈ انسان کو ہونا چاہیے جی، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ ساری گفتگو کرنے والے بندے کے اندر نہ تو کوئی کائنڈنس ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی جنراسٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی مطلب رحم دلی، باتوں کی حد تک یہ رحم دل ہے، باقی کام بھائی آپ تو اپنا جی، وہ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں بھائی اپنا اپنا جسے یوں بولے وہ حساب ہے۔ تو اس پر میں چاہ رہا ہوں آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ حضرت کا علم بھی اپنی مثال آپ تھا، اور عمل جو ہے نا اس پر بھی آپ کا جو ہے فوکس تھا۔ آج علم تو ہے، بات تو ہے، اچھی بات ہے، لیکن بس وہ بات برائے بات کی، اچھی بات میں نے کر لی، اچھی بات آپ نے سن لی، آپ کو اچھی لگ گئی، میں نے کر لی، میری بھی واہ واہ ہوگی، کیا بات کی ہے، پھر ادھر لپیٹ لپاٹ کے جیسے بیٹھے تھے، وہ کرنے والا بھی اٹھ گیا، جو سننے والا وہ بھی اٹھ گیا، اور بات جو ہے وہیں کی وہیں ہوا میں گم ہو گئی۔ کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ علم تو عمل کا تقاضا کرتا ہے بندے سے، اور جو اس کے حصول کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے جو اسلام دین اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ورنہ تو یہ معلومات ہیں جو بندہ جو ہے نا وہ شیئر کیے جا رہا ہے، اکٹھا کیے جا رہا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ تو یہی ہے کہ آدمی نے جو حاصل کیا اس پر عمل کرے۔ اور ہم بزرگان دین کی سیرت کے اندر اس بات کو خوب اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا ان کے پاس علم ہے، جو علم ہے اس پر اس سے بڑھ کر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات کے، اور بلکہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بدرجہ اتم ان کے اندر پائی جاتی ہیں، چونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اور لوگوں کے سدھرنے میں جو کردار حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام نے جو ہے وہ ادا کیا ہے وہ ہمیں انہی کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لازم رکھتے ہیں۔ جب ہم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بھی ایک تو وہ جو مجاہدات ہیں، جو خیر خواہی اور یوں کہہ لیں کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا، آپ کے پاس کوئی شخص اپنی
यूं कह लें बीमारी में परेशानी लेकर आता है, तो एक तो अंदाज ये है कि बंदा उससे सुनी अनसुनी कर दे, और एक अंदाज ये है कि उसे कोई हल बता दिया आपने, और एक ये है कि उसकी परेशानी सुन के बंदा यूं समझ रहा है कि ये मेरी परेशानी है, और उसके लिए ऐसी तगोदो, ऐसी कोशिश करना जैसे अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बंदा करता है। जैसे जब आपके ज़माने में एक बार कहत पड़ा और लोगों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें मुयस्सर न थीं, तो जब आपके पास खाना पेश किया जाता, हालांकि आप देखें आप के बारगाह में वो खादिम जो है वो खाना लेकर आ रहा है, चाहते तो खा लेते, लेकिन आप वापस कर दिया करते थे। फरमाते थे ये कैसी बात है कि मखलूक खुदा जो है वो भूख की वजह से, फाकों की वजह से हलाक हो रही है, और मैं ऐसे के अंदर जो है ना वो अच्छे खाने तनावुल करूं, और खुद फिर रूहानी ग़िज़ा पर जो है वो गुजारा किया करते थे, वापस कर दिया। ये है एहसास की बात, और ये वो चीज़ है कि जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में, और फिर औलिया किराम की सीरत के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो मखलूक का, न सिर्फ इंसानों का, बल्कि ये अल्लाह के औलिया वो हैं कि जो जानवरों का भी ख्याल फरमाया करते थे। और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला की सीरत तय्यबा में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आप जहाँ इंसानों का, खादिमीन का, अपने साथ जो रिलेटेड जो अफराद थे, जहाँ उनका ख्याल फरमाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि नमाज तहज्जुद के लिए उठे तो आप जो है वो नवाफिल के अंदर मशगूल थे, एक बिल्ली जो है वो सर्दी के मारे वो आपकी रज़ाई पर जो आपका लिहाफ था उसके ऊपर आकर जो है ना वो बैठ गई, और वो यूं कह ले आराम करने लग गई, बैठ गई। आप जो है वो अपनी नमाज से जब फरागत के बाद तशरीफ़ लाए, देखा तो अब आपने उसे भगाया नहीं, बल्कि आप खुद नमाज फजर तक ठंड, सर्दी और वो यूं कह लें कि सर्दी की जो तेज़ी थी उसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन वो जो मखलूक खुदा, वो जो बिल्ली, वो जो जानवर जो सर्दी से बचने के लिए वहां आ गया था, आपने उसका ख्याल फरमाया, खुद अपने जिस्म पर, अपने आप पर सर्दी को बर्दाश्त किया, लेकिन उसे नहीं उठाया आपने। ये एहसास है, और ये वो तालीम है जो इस्लाम हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दे रही हैं। दुनिया जहान में ये जो एहसास का की जो तालीम है वो हमें इस्लाम की तालीमात में ही नज़र आती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में ही नज़र आती है। और आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, जब वो रहमतुल लिल आलमीन है तो फिर वो इंसानों के लिए भी, वो जिन्नात के लिए भी, वो फरिश्तों के लिए भी, वो हैवानात के लिए भी रहमत फरमाने वाले हैं। और यही वजह है कि जो आपके सच्चे जानशीन और सच्चे पैरोकार हैं, आपकी तालीमात पर अमल करने वाले हैं, वो इंसानों की भी कदर करते हैं, वो हैवानात का भी ख्याल करते हैं। सुभान अल्लाह, ये रहम दिली अल्लाह हमें भी जो है वो नसीब फरमाए। जानवरों के साथ भी रहम और इंसानों के साथ भी रहम वाला मामला ही होना चाहिए। जब जानवरों के साथ रहम का मामला है तो इंसानों के साथ बदरजा औला जो है वो रहम का मामला, नरमी का मामला होना चाहिए। सलमान भाई, फिर ये तो वो कहे जाएंगे ना जो जी रूह हैं, चाहे इंसान हो या जानवर हो। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में देखिए तो आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो एहसास है वो इंसान के अपने रुफ़क़ा के दिलों में समो दिया है। अब देखें आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि बिला वजह किसी अच्छे तरोताज़ा दरख्त को काटा ना जाए। हालांकि वो तरोताज़ा दरख्त है और बंदे को काटना है, काट दो, उसमें किसी कौन सी कोई जान है, लेकिन वो किसी को फ़ायदा देने वाला है। अगर वो सहरा में भी कोई ऐसा सायादार कोई चीज़ मुयस्सर है किसी को, तो आप देखें सहरा का मुसाफिर कभी सहरा का सफ़र करें तो छोटा सा साया मिल जाए कितना खुश होता है वो, कि क्या सुकून की चीज़ मिली है। आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सुकून के एहसास को पहले से ही दिलों में पैदा फरमा रहे हैं कि इस तरह की चीजें भी आपके लिए फायदेमंद होंगी। हर तर जिगर में अजर है। सुभान अल्लाह, एक जुमले में बात माशाअल्लाह जवामिउल कलीम रह गया इसमें से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को जवामिउल कलीम अता किए गए, एक जुमला ऐसा जो अपना पूरा मजमून बयान कर देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाकायदा इसको सिखा रहे हैं, ये अंदाज। इसके अलावा कई वाक़यात सीरत की किताबों में सलमान भाई ऐसे लिखे हैं कि किसी साहबी ने कोई घोंसले से चिड़िया का बच्चा उठा लिया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां पर भी आदाब सिखा रहे हैं कि इस बच्चे को इसकी माँ से जुदा क्यों किया है, ये दरख्त काटोगे तो घोंसला गिर जाएगा और परिंदे कहाँ घर बनाएंगे। ये सारी बातें वो हैं जो आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग्रेजुअली सिखा रहे हैं
اور تھوڑا سا اگر ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ غور کریں نا سیرت پر، تو یہ کن لوگوں کو سکھا رہے ہیں سلمان بھائی؟ جن پر ایک زمانہ وہ گزرا ہے جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان افراد کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تزکیہ فرمایا ہے تو ایسا تزکیہ فرمایا ہے کہ وہ ہر تر جگر میں اجر رکھا گیا، اس بات کو سمجھا کر ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو یا لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس کا ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. وہ ایک احساس ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سمجھ لیتا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کے عنوان پر اس کو جو بیان فرمایا کہ اس سے اگر کوئی جانور کھا جائے، کوئی پرندہ چگ لے تو اس سے بھی تمہیں اجر ملے گا، صدقہ ہی ہے. یہ صدقہ ہے. تو یہ کیسا ایک احساس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یار میں چھوٹا سا ایک کام کر جاؤں گا، بعد کی نیکی ملتی رہے گی. جب یوں احساسات کے جذبات دلوں میں پیدا ہو جائیں تو پھر بندہ انسانیت کا احترام کرتا ہے، مسلمانیت کا احترام کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ ہمدردی کیا ہے، اسے پتا ہو جاتا ہے کہ شگفتگی کسے کہتے ہیں. وہ جان لیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے، مالک کریم احسان کا حکم عطا. کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی. اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بڑا پیارا انداز جو آج کے زمانے میں جس پر فوکس ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، وہ یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک عاجز اور ایک مسکین بندے کی حاجت روائی فرمائی. اللہ اپنی سواری پر اس کو سوار کر لیا، ٹھیک ہے جی. اور آپ جو ہے وہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ وہ جو پریشان ہے آپ نے اپنی سواری اس کو دے دی، خود پیدل چل رہے ہیں اور اپنے اوپر جو ہے وہ چادر بھی اوڑی ہوئی ہے، دیکھ بھی نہ لے کہ بھئی کون کس کے ساتھ کیا حسن سلوک کر رہا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم قدم بڑھاتے ہیں اور کسی کو کچھ دینے کے لیے جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ بھی چلے کہ ہاں بھئی کوئی آیا ہے اور کچھ دے رہا ہے. اور ایک اور انداز بھی ہے، یہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو بتا رہی ہے کہ خود کیا کر لیا جنان بھائی، چادر اوڑھی ہوئی ہے جی کہ کوئی دیکھ نہ لے یہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں. تو نیکیاں ہی بندہ چھپائے. حاجت روائی کسی کی کر رہے ہیں، کسی کو خدمت کر رہے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کو کچھ جو ہے وہ دیکھ کے آ رہے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دے دیں، سب کے سامنے جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ بھی دے دیں. اچھا یہ بھی ہے. اور ایک اور بھی ادنانوی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ رقم وہاں پر جو ہے وہ رکھ دیں آپ اور بعد میں بتا دیں کہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اتنی بات ہی کافی ہوتی. واہ واہ واہ. یہ بھی ایک کیا ہے انداز ہے. تو بہرحال نیکیوں کو بندہ کیا کرے، کچھ تھوڑا چھپائے اور اللہ کی رضا کے لیے تصور یہ رکھے کہ جس رب کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں نا وہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. واہ واہ. یہاں مجھے حضرت صوفی حکیم عبدالحی صاحب کی بات یاد آ گئی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بندہ چھپا کر کے صدقہ دے اور دل میں نیت اور ارادہ جو ہے وہ یہ رکھے کہ اے میرے کریم میں چھپا کے صدقہ دے رہا ہوں، تو جو گناہ مجھ سے چھپ چھپا کر کے ہوئے ہیں اے میرے مالک وہ تو معاف فرما دے. یہ بھی کیا ہے ایک تصور ہے اور بڑا خوب ہے اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ انداز صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مل رہا ہے، اہل بیت کی زندگی سے مل رہا ہے، فاروق اعظم کی زندگی سے مل رہا ہے، جناب صدیق اکبر کی زندگی سے مل رہا ہے. کون صفائی کر کے جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بے سہارا ایک نابینا خاتون ہے، گھر کی صفائی بھی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے. فاروق اعظم رات کی گلیوں میں اپنے کندھے پر جو ہے وہ سامان لاد کر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے ان کو بے سہاروں کو دے رہے ہیں. پھر کوئی مسافر آیا ہوا ہے، اس کے ہاں جو ہے وہ پرابلم کا معاملہ ہے، بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے جا رہے ہیں وہاں پر اور کھانا بھی بنا کر کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ تو آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں مسلمانوں کا جو ہے وہ خلیفہ ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ اس طرح سے انداز سے کام رہا ہے. اور جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت طہار کا ذکر جو ہے وہ یہ بھی
یہی انداز، پیارے انداز، سبحان اللہ، اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ سامان لاد کے غریبوں کے گھر پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور جھولیاں سب کی بھر رہی ہیں، دینے والا نہیں آتا. تو یہ انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے. کچھ کال کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے صدقے میں ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. جی سید تار محمد عمر حیات التاری تانلیاں والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے، اور آج کا موضوع حضرت خواجہ باقی رحمت اللہ علیہ. سلمان بھائی اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں ہمیں جو ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا. تو سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کیسے پائیں اور نفس کو برائیوں سے کیسے روکیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آدھے سر کے درد کیا کوئی علاج بتا دیں، اور ان سے عرض ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دے براہ کرم. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی عدنان. تزکیہ نفس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابیں ہیں، جیسے سید امیر علیہ سنت جو ہے وہ احیاء علوم کی 3 جلد کے مطالعے کا فرماتے رہتے ہیں. اور اچھے ماحول کے ساتھ وابستگی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ بھی نفس پر غلبہ پانے کے طریقوں میں سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو اللہ والے ایک عقد، ایک ان کے ساتھ جو ہے بیعت والا جو معاملہ کیا کرتے تھے، اس کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی. وہ بھی تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے کہ مرشد، راہبر اور رہنما کا کام یہی ہے کہ وہ اس کے نفس کا تزکیہ کرے، اور جو یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر جو غلاظتیں یا اس طرح کی جو غلط چیزیں جو نفس میں انسان کی طبیعت میں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، مرشد اور راہبر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو اس سے جان چھڑوائے مرید کی. اس لیے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور پھر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا انشاءاللہ الرحمن، یہ وہ نسخہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے بہترین ثابت ہوگا. سبحان اللہ. مجاہدے کا بوجھ جو ہے نا، مجاہدے کا بوجھ، یہ نفس کو جو ہے وہ نفس امارہ کو، نفس لوامہ اور پھر اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ کرواتا ہے. اور اللہ نصیب فرمائے. اس کے لیے جو ہے نا مجاہدے کے لیے امیر سنت کا فیضان سنت 1 جلد کا باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور پھر جو ہے وہ بندے کے اوپر کیا کیا اسرار کھلیں گے اس کا بھی اس میں بیان ہے. پڑھ لیں ایک دفعہ، میں بھی نیت کرتا ہوں پڑھنے کی. شیخ طریقت کا ویسے مجاہدے کروانے کا انداز جو ہے وہ قدر آسان ہے کہ آپ نے وہ لکھ کر دے دیا ہے نیک اعمال کی صورت میں. وہ بہترین مجاہدے کا جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں پورا طریقہ کار ہے، چارٹ ہے، اس کے مطابق بندہ زندگی گزارے تو انشاءاللہ الرحمن تزکیہ نفس ہوتا رہے گا انشاءاللہ. 72 نیک اعمال، ان کا رسالہ بھی اپنے پاس رکھے، جائزہ بھی لیتا رہے، اور یا پھر اپنے موبائل میں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لے. انشاءاللہ جائزہ لیتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نفس امارہ کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم. جی میں صاحب الدین اتاری. اگلے ہفتے میں نے سوال کیا تھا اپنی لڑکی کے لیے کہ اس کے کلے میں درد ہے، تو خلیل بھائی نے کھانے پینے کی ہدایت دی تھی، اس کا کوئی علاج نہیں بتایا تھا. برائے مہربانی آپ کوئی بہتر علاج بتا دیجیے. اور آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا ہے. اللہ آپ لوگوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین. اللہ صحت عطا فرمائے. آپ سمجھ گئے خلیل بھائی کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے؟ میں تو نہیں سمجھا. چلیں ٹھیک ہے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، آمین. جی محمد حسن علی رضا اتاری سرولہ سے آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مرحبا. جی عبدالقدوس الحسن خانگاہ سراجیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. میری امی کا معدے کا مسئلہ ہے اور جگر بھی بڑھ رہا ہے، تو میری خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا نسخہ ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ الخیر. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور شفا عطا فرمائے، آمین. جی
سلمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. محمد سہیل اتاری باراکل سے عرض کر رہا ہوں. تو برائے کرم آپ میرے لیے تمام اسلامی بھائی دعا کر دے شفا کی. نعت کی فرمائش ہے مدینے جانے والے. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. جی صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سے میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. کھاتے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آمین. مرحبا. ماشاء اللہ. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. اور میسیجز میں ہیں جی محمد شیر بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا ہے کہ جی کلام سنائیں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. مرحبا. میری عرض ہے کہ نہ ہو مایوس دیوانوں یہ کلام سنائیں. محمد امین بھائی ہیں فیصل آباد سے. بڑی مہربانی جی. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ آقا آ جائیے اس کے کچھ اشعار سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور چلیں جی حمزہ والا سے میسج ہے دعائے مدینہ سے نواز دے. اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو مکہ مدینہ کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. تم ہی چین اور قرار. ہاں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار کا یا میں اس دل بے قرار میں. اچھا ہاں یہ کلام سننے کی فرمائش ہے ان کی جی. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام بھی شامل کریں خلیل بھائی پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے پچھلا پہر چاندنی رات ہے پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے
کفن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے وقت ہے پر خطر دونوں آنکھ سرکار آ جائیے بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو منتظر روح نہ کیوں ہو منتظر موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے
کر دیا مجھ کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں تم ہی ہو چین والقرار اس دل بے قرار میں۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ جی خلیل بھائی، علاج بھی کچھ بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدھے سر کے درد کے حوالے سے پوچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ اس کے اسباب پر غور کر لیں، سب سے پہلے کھانے پینے پر کہ کیا کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے، اس پر بھی دیکھ لیں۔ اسی طرح سے بعض کا دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ہائی بلڈ پریشر ہے، اس طرح کے معاملات میں بھی درد سر وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو اس کے اسباب ہیں اس پر غور کر لیا جائے۔ ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آدھے سر کا درد ہو یا پورے کا ہو تو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے استو خدوس۔ استو الف سین اور توئیں اور واو، استو خدوس۔ یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور کشنیز کہتے ہیں دھنیے کو، تو یہ آپ لے لیں 30 گرام۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے کالی مرچیں، یہ 12 گرام۔ ان تینوں کو پیس لیں اور صبح و شام پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ 2 ٹائم لے لیں، کسی بھی ٹائم خالی پیٹ لیں تو اچھا ہے۔ آدھی چمچ 2 ٹائم اس کو استعمال کر لیا جائے۔ استو خدوس 50 گرام، اور جو خشک دھنیا ہے وہ 30 گرام، اور کالی مرچیں 12 گرام۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس کے لیے رات کو آپ کشمش 21 دانے اور 10 دانے بادام کے پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو کھا لیا جائے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ ناریل کا پانی ہے، یہ بھی درد سر کے حوالے سے فائدہ کرتا ہے، ناریل بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ اسی طرح سے سونف ہے یا گاجر ہے، اور سونف گاجر یا مصری کے ساتھ بادام کی گری یہ ہوتی ہے، تو یہ صبح خالی پیٹ کھا لی جائے تو یہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا۔ کہا جاتا ہے خلیل بھائی کہ آپ کو مسلسل سر درد رہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں، اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو مسلسل سر درد رہ رہا ہے تو آپ اپنا آئی سائٹ بھی جو ہے وہ اس کو چیک کروائیں۔ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، نگاہ کی کمزوری کی طرف آپ نے توجہ دلائی، یہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جن کو ہوتا ہے، وہ مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، مگر جب اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نگاہ کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ایسا تھا، تو پھر وہ یہی ہے کہ اصل کوئی بھی مرض ہو تو اس کو ہم نے اس کے اسباب پر غور کرنا ہے۔ علامت ہے کہ درد سر ہے تو چلو یہ دوا کھا لو، یہ درد سر کی دوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری دوائیں کھاتے رہیں تو پھر اگر فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اسی کو ہی فوکس کیا جائے کہ جو مسئلہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی دوا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ غور بھی کر لے گا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کسی کا وزن اگر کم ہے تو وہ دوا کھا رہا ہے تو وہ دوا اس کو سوٹ ہی نہیں کرے گی، تو اس کے لیے دوسری دوا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف علامات کی ہوتی ہیں، تو جو طبیب آپ کو دیکھ لے گا تو اس کے اعتبار سے کوئی دوا آپ کو بتائے گا تو انشاءاللہ وہ زیادہ مفید ہوگی۔ اسی طرح سے کلے میں درد بتا رہے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں کہ آیا کہ کوئی اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی سوجن ہے، کوئی سویلنگ ہے، کیا وجہ ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہے وہ پان گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ بھی راتوں کو جیسے گٹکا کھایا اور ایسے ہی سو گئے، پان کھایا ایسے ہی سو گئے، تو اس کے اسباب یہ ہے۔ ویسے ہی کوئی ٹھنڈ وغیرہ لگ گئی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے یہ مختلف، یا وہ کمزوری ہے یہاں پر، تو ویسے ایک جنرلی میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں کہ اندر اگر سویلنگ ہے، سوجن ہے،
یا کسی وجہ سے بھی سوزش وغیرہ ہو گئی ہے تو یہ ظاہری اعتبار سے، یا کوئی اندر چھوٹا موٹا زخم ہے تو اس کی وجہ سے، یا پان گٹکے کی عادت ہے تو وہ کٹ اندر لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہے، یہ ایک علاج ہے کہ جیسے کہ سملو ایک جڑی بوٹی ہے، سملو، سین میم لام واو، سملو، یہ آپ لے لیں 12 گرام، اور انار کے پھول، گل انار اسے کہا جاتا ہے، یہ بھی 12 گرام لینے ہیں، اور تیسری چیز ہے ملیٹھی، یہ بھی 12 گرام لے کر ان کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے، یا 2 گلاس پانی لے لیں، اس میں پکا لیں، جب پک کے 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چھان لیں، اور پھر اس کی کلیاں کی جائیں۔ تو منہ میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا زخم ہے تو اللہ نے چاہا، حتیٰ کہ جو کینسر کی طرف بھی بعض زخم جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے، تو اس کو استعمال کر لیں۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کو دکھائیں، اچھے طبیب کو، تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کا پھر علاج کروائیں۔ یہ گٹکے کھانے والی جو عوام ہے یہ غور کریں۔ مجھے عدنان بھائی کسی نے کہا کہ فلاں کے لیے دعا کیجیے گا، وہ آئی سی یو میں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے اور اسے کینسر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کس چیز کا کینسر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منہ کا کینسر ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ گٹکا کھانے والی جو عوام ہے یہ بادام کھائے، اگر جتنے پیسے کے جتنے گٹکا کھا رہے ہیں تو صحت بھی بن جائے، دماغ بھی ٹھیک ہو جائے، اور بھی بہت سارے فائدے ہو جائیں۔ خلیل بھائی جتنے پیسے آپ نے گٹکے پہ لگانے اتنے کا دودھ ہی پینے کم از کم، گٹکے سے جان چھڑائیں، دودھ پی لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ گٹکے کا خرچہ ہی نہیں ہے نا، گٹکے کے بعد پھر جو اللہ نہ کرے کوئی، پھر اس کے بعد نہیں جی، گٹکے کا بڑا خرچہ ہے خلیل بھائی، گٹکے کی پڑیاں بھی ہم نے تو بڑی مہنگی مہنگی ملتی ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے، اللہ تو کرم فرمائے، جس طرح یہ اس سے نفرت ہے اور ایک بیزاری ہے یہ یوں ہی رہے، اور بندہ نہ ہی کبھی خریدے نہ خریدنے کی طرف جائے کبھی جائے۔ بہرحال سنائی ضرور یہ دیا ہے کہ گٹکا بہت مہنگا ہو گیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا حال ہے، ہر شے ہی مہنگی ہوگی، یہ گٹکا کیا پیچھے رہنا۔ گٹکے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، پھر اس کے جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے جو امراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور سے ایک تعداد ہے جو ہم سنتے بھی ہیں کہ کینسر ہو گیا اور زخم ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، بڑھتے بڑھتے پھر وہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا، تو اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کا نہیں بھی ہے تو لیکن یہ بہت ساری اور بھی جسم کے اندر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نقصان کر رہا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کی نیت سے اپنا خیال رکھیے، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ معدے کا مسئلہ بتایا کہ والدہ صاحبہ کو معدے کا مسئلہ ہے، جگر بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ باقاعدہ پراپر جو ہے کسی طبیب سے دکھا کر علاج کروائیں، کو جو بھی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ علاج ہوگا اس کے مطابق اچھے انداز سے اس کا علاج کروایا جائے۔ کیا وجہ ہے، کوئی معدے کا السر ہے، معدے میں کیا مسئلہ ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں معدے کے، کوئی قبض وغیرہ ہے اور کوئی مسائل ہیں، تو اس کے لیے ایک میں قہوہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ اس میں مفید رہے گا، اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر لیں۔ 10 گرام گلاب کے پھول لے لیں اور 5 چھوٹی الائچی اور 1 چمچ سفید زیرے کا، ان تینوں کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیا جائے، جب پک کر 5-7 منٹ پک جائے، آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیں۔ تو اس طرح سے اس کو صبح و شام 2 مرتبہ استعمال کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے معدے کے اعتبار سے، جگر کے اعتبار سے یہ ایک جنرلی علاج ہے، اس میں فائدہ کرے گا، لیکن معدے کا جو مسئلہ ہے، معدے کے 100 مسائل ہوتے ہیں، جگر کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو دکھا کر باقاعدہ پراپر علاج کروائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، کیونکہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ چلتے پھرتے والدہ صاحبان سے عرض کیجئے کہ یا سلامو یا سلامو پڑھتی رہیں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا۔ صحیح۔ خلیل بھائی، یہ گڑ کھانا بھی معدے کے لیے کوئی بینیفیشل ہے؟ یہ گڑ کھانے سے نظام ڈائجسٹو سسٹم مضبوط ہوتا ہو؟ گڑ اچھی چیز ہے، جیسا کہ ہمارے استعمال میں جس طرح جو کہا ہی جاتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ہم نے بھی بارہا سنا ہے، اور ہے بھی ایسا کہ چینی جو ہے وہ میٹھا زہر ہے جی، تو اس سے بچا جائے، یہ بہت سارے مسائل اس سے ہوتے ہیں، تو اس کے برعکس اگر میٹھا استعمال کرنا ہے تو آپ گڑ کا استعمال کر لیں، گڑ ہے، شہد ہے،
कम से कम गुड़ का इस्तेमाल कर लें। गुड़ थोड़ा, शहद थोड़ा अलग चीज़ है, महंगा होता है और सही मिले ना मिले, तो जिसको मिले मुयस्सर हो तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें शहद। तो गुड़ जो है वो अच्छी चीज़ है। और जैसे मीठा हम और खाते हैं, कोई और मीठा लिया तो उसके अंदर चिकनाई भी है, तेल भी है, घी भी है, तो फिर वो जाके मज़ीद उस मीठे ने अंदर जाकर जो है तदाबियत ही पैदा करनी है। तो इसके बरक्स अगर कोई मीठा खाने का दिल कर ही रहा है तो कोई इस तरह के मीठे ले लेंगे जो फ़ायदेमंद हो, जैसे गुड़ है या गंडेरियाँ हैं। अपने शुगर को सामने रखते हुए, शुगर के मामले को सामने रखते हुए एक लिमिट के अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, तदाबियत वगैरह के हवाले से ये मुफीद है। मगर ये है कि अगर आपके कोई जान पहचान है, कोई सलाम दुआ है, किसी से कोई दोस्त यार है, अहबाब हैं आपके, जो जहाँ से गुड़ आपको मुयस्सर हो सकता है, बेहतर गुड़, तो वो भी हासिल करना चाहिए। जैसे पंजाब में है या आगे पीछे किसी इलाके में गन्नों वगैरह की पैदावार होती है, तो वो लोग जो है अपना गुड़ बनाते हैं, तो वो गुड़ जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल वगैरह नहीं होते कि जो फिर नुकसान करें। तो आम मदारी गुड़ के अंदर जो है ना इस तरह के केमिकल वगैरह ज़्यादा डाले जाते हैं कि उसकी शक्ल सूरत अच्छी बना ली जाए, भले वो शहद के लिए इतना फ़ायदेमंद ना भी रहे। जी, उसमें सोडा ज़्यादा डालेंगे या रंग काट मिलाएंगे, सोडा तो डलता ही है, रंग काट उसमें मिलाते हैं ना जो, तो उससे भी वो क्या होता है कि उसकी तेज़ी में इजाफा होता है। बाद वक़्त क्या है कि शक्कर आप थोड़ी ज़ुबान पे रखेंगे ना तो आपको ज़ुबान पे थोड़ी जलन जलन सी फील होगी, तो इट्स मीन्स के उसके अंदर जो रंग काट जो है ये ज़रा डला हुआ है। बहरहाल गुड़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक बहरहाल अपनी अफादियत ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको इशफाक भाई की पढ़ी हुई मनक़बत जो है वो सुनाने जा रहे हैं, आइए सुनिए। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का, मुस्तफा उनका खुदा अस्हाबो अहले बैत का, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। आलो अस्हाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फकत अदना गदा अस्हाबो अहले बैत का, मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मैं हूँ मंगता मैं गदा अस्हाबो अहले बैत का, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर
یا عمر فدا کا عینی یا عثمان فدا کا قلبی یا حیدر جانم فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان کیوں ہو مایوس ہے فقیر آؤ آ کر لوٹ لو ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا روحی یا صدیق فدا کا نفسی یا عمر فدا کا عینی یا عثمان فدا کا قلبی یا حیدر جانم فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا روحی یا صدیق فدا کا نفسی یا عمر فدا کا عینی یا عثمان فدا کا قلبی یا حیدر جانم فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے واسطہ تم کو شہا اصحاب و اہل بیت کا اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا روحی یا صدیق فدا کا نفسی یا عمر فدا کا عینی یا عثمان فدا کا قلبی یا حیدر جانم فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا دور ہو دنیا سے مولا یہ کورونا کی وبا یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا روحی یا صدیق فدا کا نفسی
या उमर फिदा का आईनी, या उस्मान फिदा का कल्बी, या हैदर जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। मैं कुर्बान जाऊँ, सुभान अल्लाह। क्या ज़बरदस्त कलाम है शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का, और क्या ही ज़बरदस्त अंदाज में माशाल्लाह हाजी इशफाक मदनी रिज़ा शरीफ ने इसको पढ़ा है। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र जो है वो करेंगे दोबारा, जो है वो हम इनकी सीरत पर आते हैं। अदनान भाई, दर्जा रुतबा क्या है? इतना बड़ा रुतबा है कि आपने जो वाज़ो इरशाद बिलखुसूस फरमाया है, तो ये तकरीबन चंद साल ही हैं, 3 साल या इससे कदरे जो है वो ज्यादा कुछ अरसा कमो बेश कह लीजिए, लेकिन आपने इतने से कम अरसे के अंदर हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी जैसा मर्द कलंदर जो है ये उम्मत को अता फरमाया है। और इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद आपका अगर तहम्मुल और बर्दाश्त देखें तो इसमें हमें क्या मिलता है? सलमान भाई, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो लोग थे कि जो इनके साथ जुड़ जाता था ना, इनके साथ लग जाता था, वो फिर यूं कह लें कि गुनाहों से उसे नफरत होना शुरू हो जाया करती। क्या बात। खुद फरमाया करते थे, अक्सर ये बात फरमाते थे कि जो हमारे साथ जो इस सोहबत में आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, इरशाद फरमाया करते थे कि वो गुनाहों को छोड़कर, नाजायज कामों को छोड़कर नेक कामों की तरफ लग जाया करता है। और हम देखते हैं कि वाकई इनका जो मुबारक अंदाज है और तहम्मुल और बर्दाश्त का बिलखुसूस, आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है, तहम्मुल भी है, बर्दाश्त भी है। और वो जो हदीस पाक है कि सब कुछ कर लेने के बावजूद आदमी कुदरत भी पाता है बदला लेने की, लेकिन बावजूद इसके आप हमें तहम्मुल और बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं। एक बार हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर जो है वो आप हाज़री के लिए जब जाने लगे तो लोगों को पहले से पता चल गया कि भाई हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये भी पता चला कि बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़री देना ये अल्लाह वालों का मुबारक तरीका रहा है। तो अब वो लोगों ने क्या किया, खुद से कि एक अल्लाह के वली तशरीफ ला रहे हैं तो उनकी इज्जत अफजाई के लिए, एहतराम के लिए उन्होंने एक मसनद लगाई गई आपके लिए मसनद, और एक यूं कह लें कि अच्छा बैठने का इंतज़ाम किया गया। जब ये इंतज़ाम व इंसराम हो रहा था तो एक ऐसा शख्स के जो यूं कह लें कि जिसे अल्लाह वालों से वैसे ही चिढ़ सी थी, वो आया, उसने कहा ये किसके लिए हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई ये हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अल्लाह के वली हैं, उनके लिए इंतज़ाम व इंसराम है। वो जो उसके मुंह में उल फुल आया वो बकने लगा और आपको यानी तरह तरह की उसने बातें की। इतने में हज़रत तशरीफ़ ले आए हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप देखें अकीदतमंद भी हैं लोग, मुरीदीन भी हैं, मुहिब्बीन भी हैं, मुतवस्सिलीन भी हैं, और अल्लाह पाक ने जो आपको एक अच्छी शोहरत से नवाजा था, वो लोग मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं। आप उसके पास तशरीफ़ लाए, फरमाया कि भाई बात ये है, ये मेरे इल्म में लाए बगैर किया गया है, मैं आजिज़ी व इंकिसारी करने वाला बंदा हूँ, मेरा ये नहीं है, यानी मैंने ये कह कर खुद नहीं करवाया बल्कि लोगों ने खुद से कर लिया है। अब उस बंदे की कैफियत ऐसी थी कि वो यूं कहते मारे गुस्से के आदमी जैसे ना फट पड़ने वाला कि अभी पता नहीं क्या करेगा, पसीने छूट रहे उसको, लेकिन आप उसको प्यार मोहब्बत से समझा भी रहे हैं, सफाइयाँ भी दे रहे हैं, और अपनी आस्तीन से ना उसका पसीना भी साफ कर रहे हैं उसकी पेशानी से, और उसको फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो आजिज़ा मिस्कीन सा आदमी हूँ, मेरा ये काम नहीं है, यूं करके उसे सफाइयाँ भी दे रहे हैं। लेकिन वो जो है ना उसका यूं कह लें कि गुस्सा थमने में नहीं आ रहा, लेकिन आपका अंदाज वही मजीद आजियो इनके सारी मजीद लजाजत वाला, और ताकि वो जो है ना उसका दिल, दरअसल बात ये है, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना ये जानते थे कि ये अल्लाह तबारक तआला के औलिया से बदजन होकर ये अपने ईमान से हाथ न धो बैठे, इसलिए वो उस बंदे के ईमान की फिक्र में लग जाया करते थे कि इसको किसी तरह समझाया जाए।
اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ جب یہ جلال کے اندر تشریف لاتے تھے اور جب بے نیازی سے فرما دیا کرتے تھے نا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں ہے، دیکھیں آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، لیکن جب باز نہیں آتا تھا نا تو فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں خادمین جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اس طرح کا طریقہ نہیں کیا جاتا جیسے آپ کر رہے ہیں. اور پتہ چلتا ہے 3 دن کے بعد بندہ نا مکافات عمل کا شکار ہو جایا کرتا تھا. لوگ دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ برا کیا تھا، اس کی سزا وہ دنیا میں ہی بھگت رہا ہوتا تھا 1-2 دن کے بعد ہی. لیکن اس پر کچھ ایسا کرم فرمایا، پسینہ بھی صاف کیا. یہ اچھا وہ بھی ایسا آدمی تھا، اس نے پھر بعد میں کہنے لگا اچھا مجھے نا اتنے پیسے بھی دیں آپ. تو آپ نے جو ہے نا وہ رقم بھی نکال کے اس کو پیش کی. پھر اس نے اس بات کا اقرار کیا، اس نے کہا میں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ برائی میں بڑھتا گیا، لیکن خدا کی قسم ان کے جو طریقہ کار تھا نہ ظاہر کے اندر کچھ ایسا تھا کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر سے ایسا کر رہے ہیں، بلکہ وہ دل سے میری جو ہے نا اس غلطی پر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں نے ایسا مصلح نہیں دیکھا، ایسا سمجھانے والا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی صبر و برداشت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور تعریف پر تو ہر کوئی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے نوازشیں. بہرحال اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی دعائے خیر کم از کم ضرور کرے اور اپنے آپ کو اس کی پریشانی سے بچانے کے لیے کوشش ضرور کرے. یہ نہیں کہ جہاں آپ جائیں گے اور آگے آ کے مسئلہ ہی آنا ہے تو بندہ وہاں چلا جائے تو پریشان ہو جائے. یوں بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بھی مصیبت پہ نہ ڈالے. اور بہرحال صبر و برداشت سے بھی ضرور جو ہے وہ کام لینا چاہیے. ان کی عظمت، ان کا ذکر اللہ کا انداز جو ہے وہ کیسا رہا خالد بھائی، اس پر بھی روشنی ڈالیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتے اور ایسے ہی ذکر کرتے جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اور پھر وہ ذکر الہی کے انوار و تجلیات سے چہرہ ایسا نور بار ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جایا کرتا تھا. بلکہ جیسے حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کامل ایمان والے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی بیان کی گئی، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب بندہ انہیں دیکھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایسے واقعات لکھے گئے کہ وہ افراد جو خدا کو مانتے نہیں تھے لیکن جب ان کو دیکھتے تھے تو یہ ضرور کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اللہ اکبر. ان کو دیکھ کر کسی ایسی ذات کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک. سبحان اللہ. تو یہ وہ اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جو بندہ کرتا ہے تو مالک کریم اسے نصیب فرماتا ہے. ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کچھ ہی عرصے مسند ارشاد پر تدریس فرمائی یا تبلیغ یوں ارشاد فرمائی، لیکن اثرات کیسے ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 2.5 ماہ تقریباً ان کی تربیت فرمائی اور اپنے شہزادے کو آپ کے زیر تربیت دے دیا کہ اس کی تربیت آپ فرمائیں. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خط آپ کے شہزادے کو لکھا. اس میں جو بات موجود تھی وہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں غرق ہے. فقیر نے اس طریقے میں الف با کا سبق بھی انہی سے پڑھا ہے اور ان کی توجہ نے اس ناقابل کو 2-2.5 ماہ میں نسبت نقش بندیہ تک پہنچا دیا. اللہ پیر بنائے تو پھر اس کا احسان ایسے تسلیم کرے. کیا بات ہے. مرحبا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. خلیل بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں اور پھر استاد اسلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. خواجہ باقی باللہ ایک نظر کرم، خواجہ باقی باللہ ایک نظر کرم، خواجہ باقی نظر کرم منگتا ہوں تیرا میں ایک نظر کرم
کرم دولت اخلاق ہو مجھ کو عطا مانگتا ہوں تیرا میں ایک نظر کرم مانگتا ہوں تیرا میں ایک نظر کرم خواجہ باقی باللہ ایک نظر کرم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام